ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے پہلے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہم اور ہمارے مہمان آپ ابھی دیکھ رہے تھے، جس میں بڑی ہی علمی گفتگو چل رہی تھی ہماری مہمان نکہت زیدی کے ساتھ میں، جس میں امام جعفر صادق کی دینی اور دنیاوی خدمات کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ بعد میں بھی ہمارا جاری رہے گا. جب ہم اپنے فون کالز تھوڑی دیر کے بعد کھولیں گے تو آپ بھی سلسلے میں اگر کچھ کہنا چاہیں گے امام کی خدمات کے سلسلے میں تو آپ ضرور ہمیں فون کیجیے گا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، فوائد قرآن. رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، یہ معجزہ ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. معصومین فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو، اپنا حال بتاؤ، تو تم نماز پڑھا کرو، اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے بات کرے، تم سے کلام کرے، تو قرآن پڑھا کرو. مگر قرآن کو صرف سطحی لحاظ سے پڑھ کر نہ چھوڑو، بلکہ اس کے باطنی معنی اور تفسیر پر بھی تدبر کرو. یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی. ناظرین، آج جو سورہ اس پروگرام کی شان بڑھا رہی ہے وہ ہے سورہ ملک. یہ سورہ مکی ہے اور ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا تھا. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 77 ہے. اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع شامل ہیں. اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم کا فرمان ہے کہ یہ سورہ مبارکہ شفاعت کرنے والی سورہ ہے، اور جو بھی اس کی تلاوت رات کے وقت کرے گا انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. مولا علی سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا قیامت کے روز نجات پائے گا اور وہ ملائکہ کے پروں پر اڑے گا، اور حسن میں اس کا چہرہ حضرت یوسف کے حسن کی مانند ہوگا. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ملک سورہ مانعہ بھی ہے، کیونکہ یہ منع کرتی ہے اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے، اور توریت میں بھی اس کا نام سورہ ملک ہے. اور فرمایا کہ رات میں اس کی تلاوت کرنے والا شخص صاحب برکت ہوگا، خوشحال رہے گا، اور اس کو غافلوں میں نہ لکھا جائے گا، اور وہ ہمیشہ حفظ خدا میں رہے گا اور قیامت کے روز امن خدا میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائے. اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ اور بااختیار ہونے کا اظہار کیا ہے کہ خدا ہی ہے جو تمام قدرت رکھتا ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، اور انسان اللہ کے آگے بے بس ہے، اس کا محتاج ہے. اور اس کے بارے میں امام علی نے کیا فرمایا ہے، اور کیا خوب فرمایا ہے کہ انسان کو نہ تو اپنی پیدائش پر اختیار حاصل ہے نہ ہی اپنی موت پر، تو پھر اپنی درمیانی زندگی یعنی بیچ کی زندگی میں وہ کیسے بااختیار ہو سکتا ہے؟ وہ جتنا بھی سرکش ہو، جتنا بھی منکر ہو، پھر بھی اس کی ہر سانس محتاج ہے اس ذات کی کہ جو اپنی رحمتوں کا در، نعمتوں کا در ہر ایک کے لیے یکساں کھول دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے اور رب العالمین ہے. سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں خدا کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے. اس کی پہلی آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ جس خدا کے قبضے میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے وہ بڑی برکت والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا ہے. موت اور زندگی سے آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نہ ہو تو عمل کب کرے، اور اگر موت نہ ہو تو خدا سے کوئی ڈرے گا کیوں. اس لیے انسان کی آزمائش کی خاطر اس کو زندگی بھی دی اور موت بھی برحق رکھی. آیت آگے بڑھتی ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنا ڈالے. بھلا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، تو پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ، اور ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی.
سبحان اللہ، وہ ایسا مصور ہے کہ اس کا ہر شاکار بے عیب ہے، بے نظیر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے نیچے والے آسمان کو تاروں سے زینت دی اور ہم نے ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، کیونکہ جب شیاطین جو تھے آسمانی خبروں کی ٹوہ لگانے کے لیے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے تھے تو فرشتے انہیں شہاب ثاقب سے مار کر ہٹا دیتے تھے۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان منکروں کو آگاہ کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کی توحید سے انکار کیا اور رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کی، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو سخت عذاب ہے، اور جہاں پر خدا کی رحمت ان سے دور کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے پر وہ لوگ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ان کو بھاری اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کی آیتوں میں کہ میں وہ ہوں کہ جو دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، بذات صدور، کہ چاہے وہ بات تم چھپا کر کہو یا کھلم کھلا، وہ واقف کار ہے، وہ باریک بین ہے، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حالوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ کیا تم میری قدرت سے انکار کرتے ہو؟ کیا ایسے لوگوں نے اپنے سروں پر پرندے کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، اور خدا کے سوا انہیں ہوا میں کوئی نہیں روکے رکھ سکتا؟ خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ خدا کی کس کس شان کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ اس کی قدرت کا دائرہ وسیع ہے جہاں تک انسان کی سوچ پہنچ نہیں سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر و مومن کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں زندگی گزار رہے ہیں، دونوں حیات میں ہیں، مگر کافر اوندے منہ چلتا ہے، اسے سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن مومن سیدھا اور ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے۔ اس کی اگلی آیتوں میں ذکر ہے قیامت کا، کہ اس کا علم صرف اور صرف خدا کو ہے کہ یہ کب آئے گی، مگر قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ جب یہ آئے گی اور لوگ اسے قریب سے دیکھیں گے تو خاص طور پر کافروں کے چہرے خوف سے بگڑ جائیں گے۔ اور اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر پانی زمین کے اندر، اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اگر پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے۔ اس کی قدرت اختیار کا ایک اور نمونہ۔ جب اس آخری آیت کی تفسیر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے اس کی تفسیر اس طرح سے بتائی کہ اللہ کے آگے جو انسان بے بس ہے، محتاج ہے، اس کو غرور و تکبر جو ہے زیب نہیں دیتا اللہ کی عظمت اور اس کی شان کے سامنے، کیونکہ بالفرض تم نے زمین میں کھدائی کی، پانی نہ نکلا، پھر اور کھدائی کی، پانی نہ نکلا، اور مزید نیچے چلا گیا، آپ اسے مزید گہرا کھودتے گئے اور پانی نہ نکلا، تو سمجھ لو کہ تم ہر کام میں اللہ کے محتاج ہو۔ اس کی مرضی ہے تو پانی اوپر آ جائے گا، اور اگر اس کی رضا نہیں ہے تو چاہے تم پاتال کو بھی کھود ڈالو، پانی اوپر نہیں آئے گا۔ اس آیت کے بارے میں اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فلسفی اور بہت مشہور سائنسدان نے اس آیت کو جھٹلایا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسی آیت ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ زمین کو کھودا اور پانی نہ نکلا، ہم اس وقت تک کھدائی کریں گے کہ جب تک کہ پانی بہاڑ نہ آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی نہ نکلے۔ ہم اس چیز کو جو ہے اس آیت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس شخص نے یہ دعویٰ کرا، سائنٹسٹ نے، اور پھر وہ رات میں سو گیا۔ صبح کے وقت جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں کا پانی خشک تھا اور وہ نابینا ہو گیا تھا۔ پھر اسے غیب سے ندا آئی کہ اگر تم اختیار رکھتے ہو تو اپنی آنکھوں کا پانی خود سے پیدا کر کے دکھاؤ۔ خدا کا کمال ہے، اس کی شان ہے کہ اس نے دکھا دیا کہ انسان بے بس ہے اپنے ہر امور میں، کیونکہ انسان ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن اسے پایا تکمیل تک پہنچانا صرف اور صرف
اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے. دعا ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہر وقت اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے ہر نیت، ارادے اور عمل میں اپنی رضا شامل کرے، تاکہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ مرضی معبود کے مطابق ہو. ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارے افعال، ہمارے اعمال سب رضائے پروردگار کی خاطر بن جائیں، تاکہ ہماری یہ زندگی اپنی زندگی نہ رہے، عبادت بن جائے. اور یہی سب کے لیے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی سسٹر نگہت سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج حفظان صحت کے اصولوں پر کون سی ایسی ڈش بنانے جا رہی ہیں جو توانائی سے بھرپور ہو. جی سسٹر. اب جو آپ یہ میرا سیگمنٹ دیکھیں گے غذا اور غذائیت، اس میں آج ہم نے جو ہے وہ چکن ریپ جو ہے وہ بنانا دکھائے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک جو ہے وہ بڑی ہیلتھی ریسیپی ہے، اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر جب ہم نے آپ سے آپ کی رائے پوچھی ہے، آپ کی فیڈ بیک پوچھی ہے، اور تو یہی ہمیں ملا ہے کہ ایسی کوئی چیز جس میں کہ ہم وزن کم کر سکیں، آپ ایسے بتائیں. تو یہ جو آج ہم ریسیپی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس میں بہت ہی جو ہے وہ بہت لو فیٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیلڈ کے ساتھ استعمال کریں ایز اے ایوننگ میل، دن میں جیسے ہم نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ 3 میلز لیں، لیکن چھوٹے چھوٹے پورشنز جو ہے ان کے وہ چھوٹے ہوں، اور جو ہے وہ آپ ایوننگ میں جو ہے وہ سیلڈ کے ساتھ اگر آپ یہ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ غذا اور غذائیت. اس ریسیپی کو اب جو ہے ہم دیکھنا چاہیں گے. جی بالکل، اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، ہیلتھ نیوٹریشن کی طرف. جی ضرور. السلام علیکم ناظرین، میں نگہت زیدی غذا اور غذائیت کے سیگمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں اپنی بہنوں کا، صدف کا اور سیما کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں غذا اور غذائیت کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. غذا جو ہم کھاتے ہیں اور غذائیت جو ہمارے جسم کو نیوٹرین کی ضرورت ہوتی ہے. ان ایام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہدایت ٹی وی کہ یہ 4 ہفتے کی جو یہ کیمپین ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم وہ لکی لوگ ہیں کہ ہمیں 14 معصومین، 14 مشعل راہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں. اور ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کو تھوڑا زیادہ وقت بنسبت ہمارے اور ائمہ طاہرین کے سے ان کو تھوڑا سا زیادہ وقت مل گیا تھا کہ انہوں نے مذہب حقہ کو ایک منظم جو ہے وہ شکل دی، اور ان کے علم سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے. اور یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت سے شاگرد تھے. ویسے تو امام علیہ السلام کے قول جو ہے ہم اگر اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی میں ان کو اپنانے کی کوشش کریں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. امام کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسیپی کی طرف بڑھیں، معصومین کے نام سے اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، طب معصومین، طب امام رضا علیہ السلام، یہ سارے وہ طب ہیں کہ جن سے ہم اپنی صحت کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنی روح کو بھی اور اپنی جسم کو بھی صحت مند بنا سکتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. امام نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟ تو شاگرد نے ظاہر بات ہے غور و خوض کیا اور وہ پھر بتا نہیں پایا. تو اس نے کہا کہ امام آپ بتائیے. شاگرد نے کہا، ہاں یہ کہا شاگرد نے کہ وہ عقل مند ہے جو کہ اچھے اور برے کی جو ہے پہچان کر سکے. تو امام نے کہا کہ یہ تو جانور میں بھی تمیز ہوتی ہے، وہ بھی پیار بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی اچھے برے کی تمیز اس کو بھی ہے. پھر تو شاگرد جو تھے انہوں نے کہا کہ امام پھر آپ ہی فرمائیے. تو امام نے کہا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو 2 نیکیوں اور 2 برائیوں میں امتیاز کر سکے.
کون سی نیکی ترجیح دینے کے قابل ہے اور دو برائیوں میں سے کون سی برائی کم اور کون سی برائی زیادہ ہے. تو عقل مند کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر نیکی پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرے. تو خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالی ہمیں بھی وہ عقل سلیم عطا فرمائے، وہ عقل مند لوگوں میں شامل کرے کہ جو دو نیکیوں میں امتیاز اور دو برائیوں میں جو ہے وہ پہچان کر سکے. آج ہم اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. جو آج ہم ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کالے چنے. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں ابھی بہت سے لوگوں نے رمضان کے بعد یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیلتھی بنانے کی کوشش کریں گے. بہت سے سوالات آئے ہیں ہمارے پاس وزن کے حوالے سے، کہ وزن کم کرنے کے حوالے سے، کہ بھئی اب رمضان گزر گئے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگوں نے تھوڑے بہت جو ہے وہ وزن ہو سکتا ہے لوز کیا ہو اس مہینے میں، تو وہ کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بہت سے سوالات آئے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے وزن کو مینٹین کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کرتی چلوں کہ وزن کم کرنا آسان کام نہیں ہوتا. ایک لحاظ سے آسان بھی ہے اور ایک لحاظ سے بہت مشکل بھی ہے. آسان ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا جانتے ہیں. تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ظاہر بات ہے اگر ان لوگوں میں سے جو کنٹرول میں تھوڑے سے کمزور ہیں تو پھر وزن کم کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں اس سیگمنٹ میں آپ کو وہ ترکیبیں اور وہ چیزیں اور وہ کھانے بتانے کی کوشش کروں گی جن سے آپ کو اس میں تھوڑی سی مدد مل سکے. اور دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ وزن کم کرنا آسان نہیں ہوتا. اگر آسان ہوتا تو میں بھی یہاں سائز 0 کھڑی ہوتی. تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کہتے ہیں نا کہ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کوشش میں جو ہے وہ برکت بھی ہوتی ہے. آج جو ریسیپی ہے وہ کالے چنوں کے حوالے سے ہے. تو ناظرین آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ کالے چنوں کا ہم نے یہ تمام جو ہے جس میں جو انگریڈینٹ ہم استعمال کریں گے. کالے چنے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کم سے کم وقت جو ہے وہ اسپینڈ کیا کرے کچن میں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اور جو ہے وہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کیا کریں. تو یہ جو کالے چنے ہیں یہ ہم نے ٹین والے کالے چنے لیے ہیں. افادیت دونوں کی، چاہے وہ آپ ویسے لے ہیں فریش لے یا ٹین کے لے، دونوں کی برابر ہے. تو آپ کالے چنے یہ تقریباً 250 گرام جو ہے یہ ہمارے پاس کالے چنے ہیں ٹین کے. ٹین کے کالے چنے جو ہوتے ہیں اس میں یہ خیال کیجئے گا کہ اس میں آلریڈی نمک کے پانی میں وہ ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا نمک جو ہے وہ کم رکھنے کی کوشش کریں. جب نمک کی بات آئی ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ سب سے بڑا فائدہ کالے چنوں کا یہ ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کالے چنوں میں بہت سے منرلز ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جیسے اس کے اندر پوٹاسیم، زنک، میگنیزیم، یہ سارے جو نیوٹرین ہیں یہ اس میں موجود ہیں. اور جو پوٹاسیم ہے وہ ہماری باڈی میں ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے. کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو عام سالٹ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سالٹ ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ سوڈیم کلورائڈ ہے، اور چنوں میں، کالے چنوں میں پوٹاسیم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، ہمارے جسم میں جو سوڈیم ہے اس کو بیلنس کرتا ہے اور آپ کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کالے چنے بہت اچھے ہیں. اور دوسرے یہ ہے یہ لو کیلوریز ہیں. اس کے اندر اگر آپ تقریباً ایک پورشن جو ہے وہ 2 سے 3 چمچے جو بنیں گے، تقریباً اتنا جتنی یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کے چھوٹا بال، اگر یہ بال ہے تو یہ ایک سرونگ ہے کالے چنوں کی، اور ایک سرونگ میں تقریباً 15 گرامز پروٹین ہوتی ہے اور 45 گرامز جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ. تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کالے چنے جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں آپ. اور آپ کو پتا ہے کہ ان میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتے ہیں کالے چنے. اور کالے چنے کھانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنے کھانا جو ہے وہ اتنا آپ کو نہیں دل چاہے گا کھانے کا، تو اپنے کھانے میں آپ کمی کریں اور کالے چنے اس کے بدلے آپ استعمال کریں. تو انشاءاللہ آپ کے وزن کم کرنے میں بھی جو ہے وہ ہیلپ ہوگی. اچھا، دوسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کالے چنے سلو ریلیز ہوتے ہیں. جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر بات ہے یہ کالے چنے اگر آپ اس طرح سے بنائیں
کہ جیسے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ مسالے دار کالے چنے، تو وہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوں گے. آپ اپنے بنا کے فریج میں رکھ دیں اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں. اور اگر کوئی مہمان بھی آ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے بھی یہ کالے چنے رکھ سکتے ہیں، تو بہت انجوائے کریں گے. جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹماٹر اس میں ہم نے ایڈ کیے تھے، اور اب میں ہلکا سا جو ہے اس کے اندر نمک ڈالوں گی، بالکل کم نمک. کٹی مرچیں میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی میں ریسیپیز استعمال کرتی ہوں اس میں کٹی مرچوں کا استعمال کرتی ہوں. اور کٹی مرچیں استعمال کرنے کا یہ میرا مقصد ہے کہ دیکھیں جو آپ پیسی ہوئی مرچیں پیکٹ میں ملتے ہیں اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آج کل کیا چیز ایڈ کر دیں کیا نہیں. تو یہ جو کٹی مرچیں ہیں یہ آپ جو ہے وہ ثابت مرچیں جو ہے گھر کے اندر جو ہے یہ اس کو بنا سکتے ہیں کٹی مرچوں کو. یہ ہم نے کٹی مرچیں اس میں ڈالی ہیں، اس کو تھوڑا سا اسٹیر کیا. اب ہم اس میں چنے جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اس میں ہم نے یہ چنے ایڈ کیے. ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیا. اور ناظرین میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا لیمو بھی ڈال سکتے ہیں، تھوڑا سا املی کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں. تھوڑا سا میں یہاں املی کا پانی استعمال کروں گی، بالکل تھوڑا سا، تاکہ تھوڑا سا اور ذائقہ اس میں آ جائے اور آپ کو جب آپ کھائیں تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ کوئی ڈائٹ کا فوڈ کھا رہی ہیں. بالکل پھیکا پھیکا سا. یہ چٹپٹے دیکھیں چنے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ہیلتھی ریسیپی ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس میں بالکل ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ آئل ڈالا ہے، اتنا فیٹ ہم نے نہیں استعمال کیا. اب اس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بند کر کے رکھ دیں گے. اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھک کے جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے. اب ناظرین یہ جو ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکھا ہے جب تک یہ ہو رہا ہے. چنے ہمارے بن رہے ہیں. میں آپ کو سیلڈ، چنوں کے ساتھ سیلڈ جو ہے، ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیلڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں. تو یہ دیکھیے سیلڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی آپ کسی بھی قسم کا آپ سلاد کے پتے ہیں یا کبھی کبھار چقندر کے پتے بھی بہت اچھے مل جاتے ہیں، وہ بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ چقندر ہلکا سا ہم نے جو ہے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے. تھوڑی سی جو ہے کیپسیکم کلرفل کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے زیادہ کلرز آپ ایڈ کریں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اس میں فائدہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ نیوٹرین آپ کو زیادہ ملیں گے. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین کہ یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. یہ آپ کا زبردست سیلڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا. اب جب آپ چنے کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو وہ بہت ہی یمی ہو جائے گا. یہ لیجئے، یہ ناظرین سیلڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا. اب ہم چنوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے واو کہ چنے جو ہیں بالکل ان کا پانی جو ہے وہ تقریباً خشک ہو چکا ہے. اور یہ آپ کے کالے چنے بالکل فیٹ تقریباً فری ہیں. اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے ناظرین یہ کالے چنے مسالے دار زبردست تیار ہیں. اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا جو ہے وہ ڈالیں گے گارنش کرنے کے لیے تھوڑا سا دھنیا، ہرا دھنیا اور ہری مرچیں. یہ دیکھیے ناظرین ذرا پریزنٹیبل لگتا ہے، ذرا خوبصورت کلرفل چیزیں لگتی ہیں تو کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ لیجئے سیلڈ اور آپ کے کالے چنے تیار ہیں. یہ تھی آج کی سمپل سی ریسیپی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی، یا جو ہم آپ کو ٹپس دے رہے ہیں یعنی
ٹوٹکوں کے حوالے سے کہ کچن کی چیزوں کا کیسے استعمال آپ کر سکتے ہیں اپنی بیوٹی کو، اپنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے. تو آپ جو ہے وہ ضرور ان ریسیپیز کو ٹرائی کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.